بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ التماس ہے کہ مخدوم سید محمد راجو شاہ صاحب گردیسی ان کی اہلیہ مخدوم زادہ سید احمد نواز گردیسی اہلیہ مرحومہ سید علی قاسم گردیسی صاحب سید جاوید رضا گردیزی سید سبتین شفاعت گردیزی جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام اور ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں سب کے لیے سورہ ورقہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے خدا سبحان کا ہزار شکر ابا معرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا طبیعت ناساز ہے اور اس لائق نہیں کہ کچھ بہتر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند ایک ٹوٹے پھوٹے شکستہ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں سادات اور مرحومین کے جو ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے اور علی قاسم بھائی کی اہلیہ مرحومہ ان سب کی سال ثواب اور بلندی درجات کی یہ مجلس ہے
اور میں نے سورہ مبارک عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس سے متعلق چند جہتوں سے پہلے گفتگو ہو چکی، اور اس محدود مختصر وقت میں چند مزید باتیں اسی تسلسل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، والعصر، مجھے قسم ہے وقت عصر کی، والعصر، مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی، والعصر، مجھے قسم ہے عہد بعثت رسول کی، والعصر، مجھے قسم ہے ولایت امیر المومنین کی، والعصر، مجھے قسم ہے وقت ظہور امام زمانہ کی، صلی اللہ محمد۔ 29 معنی اس قسم کے معصومین سے ہم تک بیان ہوئے، تفسیر قمی میں، مجموع البیان میں، نور الثقلین میں، دیگر تفاسیر میں، اور جو بنیادی روح ہے وہ ان تمام مصادیق کے اندر پائی جاتی ہے۔ عصر یعنی اسارہ، یعنی نچوڑ، یعنی جوہر۔ اگر ختمی مرتبت کی بعثت کو بیان کیا گیا تو ختمی مرتبت کی بعثت 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں اور نبوتوں اور رسالتوں کا اسارہ اور نچوڑ ہے۔ اس لیے آقا کی بعثت اور عہد رسالت کو قرآن نے عصر کہا، اور اگر معصومین کی روایات کے مطابق اس کا معنی ولایت امیر المومنین کیا گیا اور اس کا مصداق بیان کیا گیا، تو 1,24,000 انبیاء کی تمام تر تعلیمات اور زحمات اور محنتوں کا خلاصہ ہے غدیر اور ولایت امیر المومنین۔ اور اگر عصر سے مراد عصر عاشور، یہ بھی معصوم نے بیان کیا، اس لیے کہ روز عاشور تمام تر نبیوں کی محنتوں کی بقا کا نصاب معین کیا گیا۔ اور اگر اس سے مراد عہد ظہور امام زمانہ ہے تو اس کی تفسیر میں آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ امام زمانہ جو قرآن مجید آپ کی ظہور اور مدینہ فاضلہ اور آپ کی قیام اور آپ کی حکومت کو بیان کر رہے، عصر کہہ کے، تو آدم سے لے کر محمد تک اور ختمی مرتبہ سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام رسل اور تمام ائمہ، اگر ان تمام پھولوں کا رس اور عطر اور نچوڑ کشید کیا جائے تو جو ہستی مارا سے وجود میں آئے گی وہ یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت صلی اللہ محمد وآلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی شخصیت ہے۔ اور عصر سے مراد خود میں چونکہ یہ پہلے بیان کر کے جا چکا اس لیے بیان نہیں کر رہا، عمر کا کون سا حصہ، 40 سال کے بعد کا عرصہ، 60 سال سے پہلے کا عرصہ، اسے بھی روایات معصومین میں عصر کہا گیا۔ اور عصر کی قسم کھانے کے بہت دقیق ربط ہے، اور میں جزیات سے گریز کرتے ہوئے ان الانسان لفی خسر، نقصان کے لیے متعدد الفاظ اور تعبیرات جنہیں خود قرآن نے بیان کیا، لیکن میں عرض کر کے جا چکا ہوں کہ خسر سے مراد خاص نقصان ہے، اور لفظ خسر خود بتا رہا ہے۔ بنیادی طور پر جب
انسان ایک سرمایہ لے کر بازار میں جائے جس سے تجارت کا آغاز کرے، اور اگر اصل سرمایہ نابود ہو جائے تو اسے خسران کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دنیا کے بازار میں جو انسان کو سرمایہ دے کے بھیجا گیا، یہ سرمایہ عمر، یہ متاع حیات، زندگی، یہ لمحات، یہ اوقات، بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک یا جوانی تک، یہ سارا عرصہ، یہ عمر، یہ زندگی، یہ سارے لمحات انسان کے پاس سرمایہ ہے، اور دنیا کے بازار میں بھیجا گیا ہے تاکہ ان لمحوں کے عوض میں صدیوں کی اور نہ ختم ہونے والی صدیوں کی سعادت کو خریدنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اکثر انسان اس دنیا کے بازار میں نقصان اٹھائیں گے، اپنی متاع عمر اور زندگی اور حیات اور اوقات اور لمحوں کو برباد کر کے خالی ہاتھ اور خسارہ لے کر بارگاہ احدیت تک پہنچیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، پھر پروردگار نے استثناء کیا، الا الذین آمنوا، مگر وہ کہ جو مومن ہیں، وعاملوا الصالحات، اور صالحات کے عامل ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ عمر، یہ حیات، یہ زندگی انسان کے پاس قیمتی ترین متاع ہے۔ قیمتی ترین متاع یہ لفظ ہم تب کہیں گے جب آخرت کے ساتھ تقابل کریں گے، جب ہم تجارت کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے، ورنہ ہر لمحہ انمول ہے، قیمتی نہیں۔ مثلا اگر ہم لاکھوں کروڑوں روپے یا ڈالر یا اور کوئی کرنسی خرچ کریں کہ ایک لمحہ اپنا واپس لانے میں کامیاب ہو جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر قیمتی ہو تو قیمت دے کر لے سکیں، تو ہم ایک لمحہ بھی لے نہیں سکتے۔ اس جہت سے ہر لمحہ انمول ہے، لیکن جب آپ تجارت کے عنوان سے دیکھیں گے تو اب قیمتی ہے کہ اس نے کیا خریدنا ہے اس کے عوض میں۔ قیمتی ہونا وقت کا، زندگی کا، حیات کا، یہ نسبی، کہ جب ہم اضافت اور نسبت کو دیکھیں گے اب قیمتی کہیں گے، ورنہ ہر لمحہ انمول ہے۔ اور یہاں کا ہر لمحہ انسان کی تقدیر کا تعین کرتا ہے، اخروی زندگی کا تعین کرتا ہے، اور انسان اپنی آخرت خود اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے۔ ان لمحات میں انسان سالک بھی خود ہے، مسلک بھی خود ہے، سلوک بھی خود ہے، جادہ بھی خود ہے، راہی بھی خود ہے، اور خود بن رہا ہے، خود بنا رہا ہے۔ ہر انسان دو حالتوں میں، ایک حالت سیر میں ہے سین سے، ایک حالت سویر میں۔ سیر سین سے یا سیر صعودی ہے یا سیر نزولی۔ کوئی انسان جامد نہیں ہے، راکد نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، یا بلندی کی طرف جا رہا ہے یا پستی کی طرف جا رہا ہے۔ نہ بلندی کی کوئی حد ہے نہ پستی کی کوئی حد ہے۔ جب بلند ہوتا ہے تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ فرشتوں سے بھی بہت آگے نکل جاتا ہے، اور فرشتہ ایک راہ گزر میں پڑی ہوئی حقیقت، اور انسان فرشتوں سے بہت اوپر وہاں پہنچ جاتا ہے کہ شاید ایک فرشتے کے لیے بھی لائق تصور نہ ہو۔ یہ امام صادق نے فرمایا، جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے نقل فرمایا، ان اللہ تعالی خلق الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، وَرَكَّبَ فِيهَا الْعَقْلِ، ان کے اندر عقل کو رکھ دیا۔ فرشتوں میں صرف عقل ہے، خواہش نہیں ہے، شہوات نہیں ہے، نفس نہیں ہے۔ پھر ثُمَّ خَلَقَ الْبَهَائِمَ،
اللہ نے جانوروں کو، حیوانوں کو، چوپاؤں کو پیدا کیا. وَرَكَّبَ فِيهَا الشَّهْوَةَ، ان کے اندر غرائز اور شہوات اور خواہشات کو رکھ دیا. عقل نہیں ہے. فرشتوں میں صرف عقل ہے، شہوت نہیں ہے. حیوانات میں صرف شہوت ہے، عقل نہیں ہے. ثم خلق بنی آدم، پھر اللہ نے انسانوں کو خلق فرمایا. وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، انسانوں کے اندر اللہ نے عقل کو بھی رکھ دیا، شہوت و خواہشات اور نفس کو بھی رکھ دیا. اس کے بعد امام نے قانون بیان کیا، امام ششم نے، من غلب عقلہ علی شہوتہ هو اعلی من الملائکہ، جو اپنی خواہشوں پر اور نفس پر اور شہوات پر غالب آ جائے یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا. یہ بات ہمیں سکھائی جاتی ہے. کس موقع پر ہماری زبان سے جاری کروائی جاتی ہے؟ عید کے دن، عید الفطر، عید الضحیٰ. دو مواقع پہ بشر کو یہ تعلیم دیا جاتا ہے کہ تیری پرواز کہاں تک. عید الضحیٰ جسے آپ عید قربان کہتے ہیں، قربان قرب سے، یعنی وہ عمل جسے انجام دے کہ انسان خدا سے قریب ہو جائے. اور یہ مسلسل تہذیب نفس، چونکہ جو 40 دن جن کی حد درجہ اہمیت ہے پورے سال میں، یہ ذی قعد کے 30 دن اور 10 دن ذی الحج کے، یہ 40 دن جو جناب موسیٰ کلیم کو کوہ طور پہ خدا نے روکا، اور ان 40 دنوں میں تورات جناب موسیٰ کلیم کے سپرد کی. پہلے 10 دن کے لیے روکا، ذی قعد کے پہلے 10 دن، پھر مزید 10 دن، پھر سوارہ کا اور 10 دن رک جائیے، پھر ذی الحج کے پہلے 10 دن. یہ اہم ترین دن جن کے اعمال ہیں، جن میں انسان ریاضت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور پھر اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ اب کہاں جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کرو، قربانی کرو. قربانی قرب سے، یعنی تم اس گوسفند کو، دمبے کو، گائے کو، اونٹ کو اپنے سامنے جب لیٹاؤ اور ہاتھ میں چھری لو. تو معصومین فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ یہ قربانی قرب سے، قرب کا مطلب یہ عمل کرنے کے بعد تم خدا سے قریب ہو جاؤ گے. تو کیسے قریب ہو؟ کہ ان 40 دنوں کی ریاضت کے بعد اب عملی طور پر اس جانور کو جو اپنے سامنے لٹایا، بظاہر جانور ہے، لیکن معصوم فرماتے کہ تم اپنی خواہشوں کو مجسم کرو اور ہاتھ میں چھری لے کر اس نیت سے چھری چلاؤ کہ گویا تم اپنی خواہشات نفس پر چھری چلانے لگے ہو. اور اگر چھری چلنے کے بعد کوئی خواہش بچ گئی ہے، نفسانی خواہشیں پھر بھی انسان کو مجبور کریں، اس کا مطلب آپ مقام قرب میں داخل نہیں ہوئے، قربانی نہیں کی. اور حکم یہ ہے کہ پہلے قربانی کریں، پھر نماز پڑھیں، اور نماز سے افطار کریں، عید الضحیٰ کو، عید الفطر کو، اور پھر نماز عید میں کیا پڑھیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اس نماز میں آپ یہ سورہ پڑھیں. ہاں جو بھی سورہ، اگر جمعہ کے دن سورہ جمعہ کی تاکید ہے، یہ سورہ منافقون کی، اس کی حکمت ہے. اسی طرح سے 2 صورتیں جو آپ پڑھتے ہیں، عید فطر، عید ضحیٰ، یہ کون سی 2 صورتیں؟ دوسری جی سورہ اعلیٰ. آپ دیکھیں دونوں میں ایک بات کی گئی، دونوں صورتوں میں صرف ایک بات کی گئی، سورہ شمس میں بھی، سورہ اعلیٰ میں بھی. اور پھر جو دیکھیں جو قنوت ہمیں تعلیم دیا گیا، پہلی رکعت میں 5 مرتبہ، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ، 9 مرتبہ ایک ہی ذکر پڑھنا ہے. عید فطر بھی، عید ضحیٰ بھی. عید فطر میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھنی ہیں 2 رکعتوں میں، عید ضحیٰ کو بھی. کس لیے؟ یہ 40 دن اور پھر ماہ مبارک رمضان کے 30 دن، ان کی اہمیت. 30 دن روزہ رکھنے کے بعد اسے عید فطر کیوں کہتے ہیں؟ عید الفطرہ، یعنی انسان اپنی فطرت کی طرف عود کر جاتا ہے. عید ہے عود سے، آدھا یعود، پلٹنا. فطرت اور فطری طور پر انسان معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو 30 دن کی مشق سے ریاضت کرنے کے بعد
اب انسان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے تو یہ دن اس کے لیے عید. اور اس کی تعریف مولا متقیان نے جو نہج البلاغہ میں فرمائی یہی کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے، یعنی فطرت کی طرف لوٹ آئے. تو اتنے دن جب مشق انسان اختیار کرتا ہے اور اب اس میں تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو خدا پھر 9 مرتبہ 2 رکعتوں میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا منگواتا ہے. کیا؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد. اور پھر وہ روح اس قنوت کی ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد. یہ انسانیت کی معراج ہے. پروردگار تو مجھے ہر اس خیر میں داخل کر دے جس خیر کو محمد و آل محمد کا شامل حال قرار دیا، یعنی مجھے ان کا قرب عطا فرما دے. یہ منزل ملائکہ سے انسان کو بہت بلند لے کے جاتی، اعلی من الملائکہ، اور فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں. ومن غلب شہوتہ علی عقلہ هو ادنی من البہائم. جو انسان اپنی خواہشات کو عقل پر غالب کر دے یہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے، مجاز نہیں ہے، ذالک کالانعام بل ہم اضل. یہ انسان اتنا گرتا ہے کہ درندہ بن جاتا ہے، چوپایا بن جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے. بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ، اب میں قرآن کے الفاظ ہیں، ان سے زیادہ ذلیل تر، ان سے نیچے چلا جاتا ہے. رکا ہوا نہیں ہے انسان، ٹھہرا ہوا نہیں، سیر کر رہا ہے. سیر سعودی، سعود سے، سعود یہ والا سعودی نہیں، یہ تو بہت نیچے چلا گیا. وہ نیکی کی توقع تو نہیں ہے کسی بد سے، پر اتنا بھی گزرتا نہیں ہے کوئی حد سے. نہ جانیے کس دین کا مقلد ہے سعودی، کعبے کو بچاتا ہے یہودی کی مدد سے. یہ تو عالمی معاشرے میں جو گراوٹ اور پستی کی آخری حد ہے وہاں یہ پہنچے ہیں. چن کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب خود کعبے سے کفر پھوٹنا شروع ہوگا تو پھر اسلام کہاں سے ملے گا؟ تو جہاں سے دنیا میں اسلام کا پیغام جانا چاہیے تھا وہاں کفر اور شرک کا پیغام منتقل ہو رہا ہے، ہر گناہ کا اڈا بنایا جا رہا ہے. چیزیں آپ حقائق آپ کے سامنے، سین سے نہیں سواد سے. سعودی، یا انسان سیر سعودی کر رہا ہے یا سیر نزولی کر رہا ہے، رکا ہوا نہیں. جب بلندی کی طرف جا رہا ہے، اور جب انسان بلندی کی طرف جاتے تو حد نہیں ہے. میں نے اسی لیے قنوت کے کلمات آپ کے سامنے پڑھے. اور جب پستی کی طرف جاتا ہے تب بھی حد نہیں. یہ ہے سیر سین سے. دوسری جو قرآن مجید نے فرمایا، انسان حالت سیرورت میں بھی ہے سین سے، اور حالت سیرورت میں سواد سے. سوارا ایک علمی شخصیت تشریف فرمائے، اہل ادب ہے، لفظوں کی دقتوں کو مجھ سے 1000 درجے بہتر جانتے ہیں، ادھر بھی علماء ہے. تو سوارا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا. جیسے کوزگر، اور ملتان میں تو ماشاءاللہ مٹی کے بہت زیادہ ایک خوبصورت کام ہوتا ہے، ایک فرہنگ اور یہاں کی ثقافت اور قدیمی ترین کم سے کم 4000 سالہ تاریخ ہے ملتان کی. یہاں پر جہاں پر باقی چیزیں وہاں مٹی کے برتن بنائے جاتے. اور آپ نے دیکھے ہوں گے جب وہ کوزگر برتن بنا رہا ہوتا ہے سانچے پر تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ ذرا سا سکپ کر جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کی حیت بدل جاتی، اس کی شکل بگڑ جاتی. تو اب وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو دوبارہ سے اس کو توڑ کر مٹی میں پھینکتا ہے، گوند کے پھر بناتا ہے. انسان مسلسل بن رہا ہے. کون بنا رہا ہے؟ خود بنا رہا ہے، خود ہی بن رہا ہے، خود ہی بنا رہا ہے. بننے والا بھی خود ہے، بنانے والا بھی خود ہے. دوسری جانب سالک بھی خود ہے، مسلک بھی خود ہے، سلوک بھی خود ہے، راہی بھی خود ہے، منزل بھی خود ہے. خود ہی بن رہا ہے، خود ہی بنا رہا ہے. یہ انسان
جب بلندی پہ جائے تو کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پیغمبر فرماتے منا اہل البیت. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور جب گرتا ہے تو کہاں تک چلا جاتا ہے کہ پیغمبر کو اپنی زبان اطہر سے کہنا پڑتا ہے مل لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. ایسا نہیں کہ پیغمبر گالی دے رہے نا، پیغمبر اس کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں. یہ میں بات بچوں کہ ایام فاطمیہ کا بھی آغاز ہو رہا ہے تو بہتر ہے یہ جملہ پھر میں تکرارن عرض کر دوں کہ پیغمبر نعوذ باللہ خاکم بدہن زبان وحی کے بغیر، حکم پروردگار کے بغیر جو زبان ہلتی نہیں ہے، تو وہاں پر ایک گالی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایک رقیق بات کا تصور نہیں کر سکتے چہ بے رسد گالی. یہ جو پیغمبر نے عامر ابن عبد ود کو مل لہذا القلب کا، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے، یہ احساسات، جذبات اور عواطف کی رو میں نہیں، جو خود مجسم عقل ہے، جو خود سراپا عقل ہے، وہ جذبات اور احساسات کے زیر اثر نہیں ہو سکتا. پیغمبر عامر ابن عبد ود کو کلب اور کتا کہہ کے بتا رہے ہیں کہ خبردار، جان لو، سمجھ لو، اگر کوئی شخص اتنا گستاخ ہو جائے کہ وہ آ کر نبی کے دروازے پر حرمت کو پائمال کرے اور آواز کو بلند کرے اور توہین شروع کر دے، تو اس کی ظاہری شکل پہ نہ جانا، اس کی انسانی صورت پہ نہ جانا، اس کی جلد اور کھال پہ نہ جانا. دیکھنے میں تو انسان ہوگا، حقیقت میں کتا ہوگا. اگر کوئی رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کتا ہے، اور اگر کوئی بطول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے، یہ انسانیت کی پست ترین منزل ہے. جب بلند ہوتا ہے تو کتنا بلند ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے کہ فرشتہ کہنے سے یارو میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. البتہ شعر میں شاعر سے شاید تھوڑی غلطی ہوئی، بحیثیت انسان یہ حقیقت میں نے بیان کی، لیکن اب بات آئی تو عرض کر دیں کہ کیوں انسان، دیکھیں عجیب نہیں ہے کہ 14,000 نوری سال فرشتے خدا کی عبادت کر چکے ہیں اور پیہم، اور 14,000 نوری سالوں میں ایک لمحہ غفلت میں نہیں گزرے، مسلسل عبادت کی. 14,000 کو اس 14,000 سے نہیں، میں نے عرض کیا تھا نوری سال جو آئنسٹائن نے بیان کیا کہ ایک سیکنڈ میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا، یعنی ملتان سے پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں، سیوارہ جائیں، لوٹ کے آئیں، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی مرتبہ، 7ویں مرتبہ، 7 چکر لگائیں. کتنی دیر میں؟ ایک سیکنڈ میں. یہ نور کی رفتار ہے. اب بنائیں سال، پھر بنائیں 14,000 نوری سال. تو سوال یہ کہ 14,000 نوری سال فرشتوں نے پیہم مسلسل بغیر وقفے کے خدا کی عبادت کی، اور پھر ان کے سامنے آدم بنے. آدم بعد میں خلق ہوئے، فرشتے پہلے خلق ہوئے. زمانی اعتبار سے 14,000 نوری سال کا فرق ہے. پہلے حق تعالیٰ نے ان 14 کو خلق کیا خود فرشتوں سے پہلے، 14,000 نوری سال پہلے فرشتوں سے. یہ 14 کا نور خدا نے خلق فرمایا، پھر فرشتے خلق ہوئے. ان فرشتوں نے ان 14 سے خدا کی بندگی سیکھی. پھر 14,000 نوری سال جب فرشتے عبادت کر چکے تو ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آدم کو خلق کیا گیا، بنایا گیا. کہاں کہاں سے مٹی اٹھائی گئی، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا نے بیان فرمایا. پھر کیسے اسے گوندا گیا، اب یہ کیسے بیان کروں، کس نے گوندا، کس نے خمیر کیا. اور فرشتے دیکھ رہے ہیں. اب آدم خود تو یہ کام نہیں کر سکتے نا، ظاہر کوئی اور تھا. اب کون تھا، اب جا کے پڑھ لیجئے، اب میں جب بات کرتا ہوں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. تو اب پتلا تیار کیا گیا، اور فرشتوں کے سامنے آدم کا پتلا جب تیار کر لیا گیا تو اب خدا نے اس پتلے میں روح پھونکی، اس جسد میں روح پھونکی، اس مٹی میں روح پھونکی. یہاں سے آدم کی حیات کا آغاز ہوا. ابھی آدم نے تو بندگی نہیں کی، آدم نے تو عبادت نہیں کی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا ابھی تک. بس جیسی روح آئی اسی لمحے خدا نے حکم فرمایا
فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. آپ بتائیں آپ کا علم کیا کہتا ہے, آپ کی معرفت کیا کہتی ہے؟ آدم کو کہا جانا چاہیے تھا کہ وہ فرشتوں کو سجدہ کریں, یا فرشتوں کو کہا جانا چاہیے تھا وہ آدم کو سجدہ کریں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ خود آدم سے کہا جاتا کہ وہ جو 14,000 نوری سالوں سے عبادت کر رہے ہیں, آپ ابھی ابھی خلق ہوئے ہو تو سجدہ کرو. لیکن نہیں, تمام فرشتوں کو کہا گیا اور کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا. ایک نے اکڑ دکھائی تو خدا نے خود قرآن میں فرمایا کیا تو عالیین میں سے ہے؟ یعنی آدم کو سجدہ کرنے سے کچھ مستثنا ہے. کون؟ وہ 14. ان کے علاوہ ہر ایک کو سجدہ کرنا پڑے گا. کیا تو عالین سے ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا؟ اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو اپنی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے رائندہ قرار دیا اور مردود قرار دیا. تو آدم سے نہیں کہا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو, فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو. تو یہ راز سجدہ کیا ہے؟ کہا یہ خود یہ حدیث میں اور شعر جو مولا متقیان کے حرم میں آپ کی زری کے اوپر بالائی سمت ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی فرشتوں کو یہ حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ راز سجدہ اس لیے کہ اللہ نے نور علی کو صلب آدم میں رکھا. انسان کی معراج کیا ہے؟ جب بلندی پہ جاتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے, اور جب پستی میں جاتا ہے تو یہ انسان کہاں تک چلا جاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اور جو انسان کی تخلیق ہے, شب جمعہ ہے اور میں چاہتا ہوں اس ضمن میں عجیب دعا ہے جو آج کی شب میں تاکید ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں اور دعا مانگیں. یہ دعائے کمیل ہے. اور استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان فرمایا کہ دعائے کمیل میں علی نے بشر کو نہ تو جنت کا شوق دلایا اور خدا سے جنت مانگنے کا طریقہ بتایا, اور نہ جہنم کا خوف دلایا. نہ جہنم سے دور بھاگنے کی بات ہوئی ہے, نہ جنت کی خواہش کی بات ہوئی ہے, بلکہ استاد حق شہید مطہری فرماتے ہیں کہ دعائے کمیل میں علی نے بشر کو خدا سے خدا مانگنے کا سلیقہ سکھایا. تجھ سے مانگو میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. بہتر ہے کہ خدا سے خود خدا کو مانگ لیا جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان خود فراموش ہو جاتا ہے, اور یہ متاع, قیمتی ترین متاع, یہ لمحات جو ایک جہت سے انمول ہے, ایک جہت سے قیمتی ہیں, ایک ایک لمحہ لامحدود صدیوں پر اثر انداز ہو جائے گا. اور یہاں کا ایک ایک لمحہ وہاں کی کم سے کم کہ یہ اب میں کیا تعبیر کی کوتاہی, ورنہ وہاں پر سرے سے وقت کی قید نہیں, یہ میری تعبیر کی کوتاہی سمجھیے کہ وہاں کی صدیوں کا تعین کرتا ہے ایک ایک لمحہ. اور جو چیز انسان کو منہ کے بل گراتی ہے وہ معصیت ہے. کیونکہ آج کی شب توبہ ہے, شب مغفرت, اور ہم خود ایک مجلس ایصال ثواب میں وہ بات کہ خود زندوں کے لیے اگر ان کی زندگیوں پر اثر چھوڑ جائے تو اس سبب سے پروردگار وہ جو ہم میں نہیں اور ہم ہمارے بیچ میں سے رخصت ہو چکے, وہ کہاں ہے, ایک الگ مرحلہ ہے. میری خواہش تھی کہ میں ان عوالم سے متعلق گفتگو کرتا کہ خود یہ انسان کیا ہے. سب سے پہلے مرحلے میں سمجھنا ضروری ہے ان الانسان, بتحقیق انسان لفی خسر. خسر تب سمجھ میں آیا جیسے خود انسان کو سمجھا جائے. انسان کی حقیقت روح ہے, جسم وردی, جسم لباس ہے, جسم پوشاک ہے, جسم مکان ہے. جسم کا تعلق اس مادہ سے, اس کو عالم ناسوت کہیے, اسے عالم مادہ کہیے, اسے عالم ملک کہیے. جسم کا تعلق اس عالم مادہ سے. اصل انسان کی حقیقت روح ہے. کیا روح جسم میں ہے, جسم کے اندر ہے, جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو مولا متقیان فرماتے کہ روح نہ تو جسم کے اندر ہے
نہ جسم سے باہر ہے. فرماتے ہیں الروح فی البدن، روح بدن میں کیسے ہے؟ کل معنی فی اللفظ، جس طرح سے معنی اور مفہوم لفظ کے اندر ہے اسی طرح سے روح جسم کے اندر ہے. ایک الگ تعلق ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح جسم کے اندر ورنہ ایک مجرد چیز، بسیط چیز ایک مادی چیز میں کیسے آ سکتی. یہ ایک مرحلہ. تو وہ جو ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، البتہ یہ بھی تعبیر کی کوتاہی ہے. رخصت ہوئے یعنی اب ظاہری طور پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہماری نگاہوں سے پنہان ہے. ممکن ہے کہ ابھی ہمارے درمیان موجود ہو، ہم سے زیادہ ان کی نگاہیں دور رس ہیں. جیسے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے اور اس کے بعد کفار کے کشتوں سے پیغمبر نے خطاب کیا. ان 70 لاشوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ وہ آج جو کیا گیا تم کیا دیکھ رہے. اور یہ گفتگو، اور جیسا کہ مولا متقیہ نے جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے جب واپس آ رہے تھے کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے قبرستان تھکے ہوئے تھے سپاہی، اس کے باوجود مولا متقیہ رکے اور جملے گئے، اہل قبور سے گفتگو کی. خود قبر کہنا یہ بھی میں مجازن عرض کر، قبرستان میں رکے اور تمام جتنی بھی لحد تھی سب کی طرف حضرت نے خطاب کیا. اے اجڑے ہوئے گھروں میں رہنے والے، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والے، اے تاریک گھروں میں رہنے والے، اے غریب الدیار افراد، اے تنہا رہنے والوں، اکیلے رہنے والوں، عالم غربت میں رہنے والوں، بتاؤ کیسی زندگی گزار رہے ہو. پہلے میں تمہیں اپنے ہاں کی بات کرتا ہوں. مولا متقیان فرما رہے اپنے ہاں کی خبر دوں کہ جب تم گئے تو تمہاری چھوڑی ہوئی بیویوں سے دوسرے لوگوں نے عقد کر لیا، اور تمہارے اموال جنہیں تم نے زندگی بھر کوشش کر کے حاصل کیا تھا وہ تقسیم ہو گئے، اور ان گھروں میں اب دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو ہمارے ہاں کے حالات ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیسے گزر رہی ہے. اور پھر کچھ لمحے سکوت کیا اور گریہ کیا، پھر اپنے لشکر کی طرف رخ کیا اور فرمایا اگر ان کو اذن گویائی عطا ہو جائے، اگر انہیں بولنے کی صلاحیت دے دی جائے اور تم سن سکو تو یہ صرف ایک بات کریں گے کہ بہترین زاد راہ صرف تقوی، تقوی الہی. اپنی عمر میں جو قیمتی ترین ہم متاع حاصل کر سکتے ہیں وہ یہی ہے میرے عزیزوں. اور جو چیز انسان کو منہ کے بل گراتی ہے وہ گناہ ہے. گناہ. شب جمعہ آسمانوں سے یہ حدیث قدسی یہ ندا آتی ہے، آج شب جمعہ ہے، پروردگار کی یہ ندا آتی ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا. آج کی شب جہاں اپنے مرحومین کو یاد کریں اور خود اپنے گناہوں پر، کہ اب گناہ سے متعلق کبھی ممکن ہوا تو میں تفصیلی بات کروں. گناہ کے لیے قرآن حکیم نے 18 الفاظ استعمال کیے بسم اللہ سے لے کے والناس تک. جیسے لفظ ذنب ہے، جیسے لفظ معصیت ہے، جیسے لفظ اثم ہے، جیسے لفظ سیئہ ہے، جیسے لفظ دسیسہ ہے، جیسے لفظ خطیئہ ہے، فسق ہے، اسی طرح سے جرم ہے. ہر لفظ. اور یہ عجیب قرآن مجید کی بلاغت ہے. جہاں 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں آنے والی 21 تہذیبوں کا پروردگار نے ذکر کیا اور ہر ایک کے عذاب کو بیان کیا. مثلا قوم شعیب کے عذاب کو جب بیان کیا پروردگار نے قرآن میں تو فرمایا کہ آگ کا عذاب دیا. تو کیوں آگ کا عذاب دیا؟ اس لیے کہ کم تولتے تھے، حرام خوری کرتے تھے. اب یہاں پر آئمہ نے بیان کیا کہ کم تولنے کے ساتھ آگ کا کیا تعلق، یہ عذاب کیوں آیا گیا. قوم لوط کو بیک وقت 3 طرح کے عذاب سے پروردگار نے گزارا. یہاں تک کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جب زمین پر زلزلہ آ رہا تھا اور ان کے مکان اس طرح سے نابود ہوئے جیسے زمین بالکل برابر ہوگی، مسطح ہوگی، اور ان کے گھروں کو اٹھا کر پروردگار نے زمین سے آسمان تک بلند کیا اور پھر پٹخا اور صفحہ ہستی سے سرے سے سراغ. اتنی بڑی تہذیبیں تھیں، اتنے بڑے تمدن نابود ہوئے. سوال پھر مولا متقیہ نے بیان کیا کہ قوم سمود پر یہ عذاب پروردگار نے کیوں نازل کیا. اسی طرح سے قارون کی موت اس طرح سے کیوں ہوئی ہے، مولا متقیہ نے اسباب کو بیان کیا اور قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے. جیسے فرعون جب دریائے نیل کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس کی وجہ سے چل رہی ہے،
یہ پھر مولا متقیہ نے فرمایا کہ خدا نے فرعون کو اسی طرح نیل میں ہلاک کیا. قارون اس کو اپنی ثروت پر ناز تھا، اپنے مال پر. جیسی مکان بنایا تو اللہ نے اسی مکان کے اندر، یہ قرآن بیان فرمایا. یہ جہت ہے. پھر یہ جو متعدد نام ہے، 18 نام جو پروردگار نے قرآن مجید میں گناہوں کے لیے استعمال کی، ہر گناہ کے لیے الگ لفظ ہے. جیسے مثلا لفظ اثم، یہ لفظ قرآن مجید میں 35 مرتبہ استعمال ہوا، اور اس کا مطلب ہے دمبالا، یعنی وہ عمل کہ جو بسیط نہیں ہوتا ہے، اپنے پیچھے یا تو برا انجام چھوڑ دیتا ہے یا اچھا نتیجہ چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اس کے لیے پروردگار نے لفظ اسم استعمال کیا، یہ 35 مرتبہ استعمال ہوا. اسی طرح سے لفظ معصیت قرآن مجید میں 33 دفعہ استعمال ہوا. معصیت کو معصیت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے لغت میں خروج، اس لیے کہ انسان اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے. لفظ جرم، یہ بھی گناہ کے معنی میں استعمال ہوا قرآن مجید میں. یہ لفظ قرآن مجید میں 165 مرتبہ استعمال ہوا. تو جرم کو جرم کیوں کہتے ہیں؟ جب ایک پھل درخت سے الگ ہوتا ہے تو اسے عربی لغت میں جرم کہتے ہیں. چونکہ یہ عمل کرنے کے بعد انسان اللہ کی رحمت سے اور اپنے کمال اور سعادت سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے اس عمل کو پروردگار نے جرم کہا. یہ لفظ قرآن مجید میں 165 مرتبہ استعمال ہوا. گناہ کے لیے جو 18 الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے ایک لفظ حرام. حرام یعنی ممنوع، اس کا معنی لغت میں ممنوع ہے، جس کام سے منع کیا گیا. جیسے مسجد الحرام کو مسجد الحرام کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہاں پر کافر داخل نہیں ہو سکتا. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان میں جنگ ممنوع. اسی طرح سے وہ کام کہ اللہ نے جن سے منع کیا ہے یہ حرام. یہ لفظ قرآن مجید میں 75 مرتبہ استعمال ہوا. تو ہر گناہ کے لیے یہ قرآن کی بلاغت اور اس پر مستقل کتابیں کہ کس گناہ کے لیے اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا، کس کو سیئہ کہا ہے، کس کو خطیہ کہا ہے، کس کو فسق کہا ہے، کس کو فساد کہا ہے، کس کو منکر کہا ہے، کس کو دسیسہ کہا ہے، کس کو ذنب کہا ہے، کس کو معصیت کہا ہے، کس کو اثم کہا ہے. ہر ایک کے لیے الگ. اور جب ہم آئیں دعائے کمیل کی طرف، آج کی جو شب میں دعا پڑھی جانے کا حکم ہے اور مانگنے کا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، پروردگار تو میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی. یہ مولا متقیان فرما رہے ہیں. آج کی شب جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے یہ قرب پروردگار حق تعالی کی بندگی، نقصان سے بچنے کے لیے. ان الانسان لفی خسر، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، یہ عمل صالح جو عقیدے کو بلند کرتا ہے. عجیب ہے نا، عقیدہ عمل صالح کو نہیں لے کے جاتا. یہ قرآن مجید کی آیت بہت عجیب ہے، لیکن وقت نہیں کہ میں اس سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی. یہ خود امام چہارم نے پھر بیان فرمایا کہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اچانک بلائیں نازل ہوتی. جیسے بدکاری ہے. بدکاری سے متعلق امام چہارم نے فرمایا کہ 6 اثر ظاہر ہوتے ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں. جو انسان ایک حرام کا مرتکب ہوتا ہے، بدکاری کا، پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے آقا کی، ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت میں اچانک حادثاتی اموات عام ہو جائے گی. ایک شخص ابھی آپ سے مل کے گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اطلاع ہوئی کہ ابھی اس کا حادثہ ہو گیا، موت ہوگی، اچانک مر گیا. کیا ہوا؟ فرمایا میرے صحابہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت میں اچانک موتیں عام ہو جائیں گی. تو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گا. 6 اثر ہیں اس گناہ کے جو امام چہارم نے بیان فرمایا. 3 دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور 3 آخرت میں. دنیا میں چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، اور اچانک موت ہوتی ہے کہ انسان کو توبہ کی فرصت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا. اور یہ مولا متقیان فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، وہ گناہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی.
کیا وجہ ہے کہ انسان دعائیں مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی؟ کچھ شخصیات ہیں جیسے حجر بن عدی، رسول اسلام کے وہ صحابی کے خود دوسرے صحابہ پیغمبر کے پاس آتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرے، پیغمبر فرماتے تھے کہ میرے پاس کیوں آئے، جاؤ میرے حجر کے پاس جاؤ۔ وہ حجر جو عشق علی میں شہید ہوئے، باقی بھی صحابی ہیں، پھر حجر میں کیا خاص بات ہے؟ اس کا مطلب ہے درجات ہیں۔ اور کیا کیا شخصیات ہیں علماء میں سے آپ دیکھ لیجئے، علامہ سید محمد حسین کاشف الغطا جو حضرت مالک اشتر نخعی کی نسل میں سے، کس درجہ رفیع پر پہنچے کہ ایت اللہ وحید خراسانی بیان فرماتے کہ ایک جوان آیا، اس کی آنکھیں دھسی ہوئی اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنو قریب المرگ، پوچھا کہ کیا ہے؟ ایت اللہ کاشف الغطا کے پاس بتایا گیا کہ اس کے اوپر جن کا سایہ ہے۔ اسی لمحے وہ دو چیزیں اس نے بیان کی، تو دو کاغذوں پر، دو ٹکڑوں پر انہوں نے ایک لفظ لکھا کہ ایک مٹھی میں رکھو، دوسرا دوسری مٹھی، اور جاؤ اب تم ٹھیک ہو۔ اور اسی لمحے وہ حشاش بشاش بالکل ٹھیک ہو گیا، ایک لمحے میں ٹھیک ہو گیا۔ آغا وحید فرماتے ہیں کہ ان پر کیا لکھا گیا تھا؟ تو پوچھا کہ آغا ایت اللہ محمد حسین کاشف الغطا سے کہ ان پر کیا درج تھا؟ کہ کچھ نہیں، میں نے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ میں پورا قرآن لکھتا ہوں شاید اثر نہ ہو، لیکن انہوں نے ایک بسم اللہ لکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود انسان کا عمل، اور عمل میں جن چیزوں کی بہت، چونکہ ایام فاطمہ اس نسبت سے میرا ذہن بار بار میں مشوش تھا کہ آج میں سیدہ سے متعلق گفتگو کروں، ایک کل کی کسی مجلس میں انشاءاللہ۔ آج چونکہ شب جمعہ تھی تو میں نے اسی نسبت سے آپ کو ذہن دی۔ کیا ہے آگے کاشف الغطا؟ باقی اعمال بجائے خود ایک عمل جو بہت وزنی ہے، جو بہت بھاری ہے۔ آپ دیکھیں اسی بیت الاحزان جو مقتل ہے شیخ عباس قمی کا، اس کے اوائل میں بھی انہوں نے ایک عجیب واقعہ تحریر کیا، اور جو کتاب لکھنے کی وجہ کہ جب وہ لوہار آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور لوہا جب سرخ ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے پکڑ کے اسے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ اسے جلاتا نہیں۔ یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ علامہ محمد حسین کاشف الغطا بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن جو خصوصیت جس کی وجہ سے انہیں امام زمانہ کا قرب نصیب ہوا اور مستجاب الدعوات تھے، وہ روز کا روز مال امام ہر روز تقسیم کرتے تھے، کبھی پاس نہیں رکھتے تھے کہ رکھیں اور کل تقسیم کریں گے، پرسوں تقسیم کریں گے، نہیں، جیسی جو خمس آتا ہے، مال خدا ہے، مال امام آ رہا ہے، جو بھی مستحق ہے اسی روز تقسیم کر کے پھر اطمینان سے گھر جاتے، اور مغرب سے پہلے تقسیم کر دیتے تھے، پھر گھر چلے جاتے تھے۔ تو ایک روز جمعہ کا دن تقسیم کیا، اب بیٹھے ہیں اور بہت سارے افراد بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، آپ کے شاگردان بیٹھے ہیں، تو ایک سید آئے محفل میں اور آ کے کہا کہ کاشف الغطا، میں مفلوق الحال ہوں، میرے حصے کا آپ کچھ خمس اور حق سیدہ اور مال سادات میں سے میری کچھ اعانت کیجیے۔ تو کہا کہ میں تو تقسیم کر چکا ہوں، ختم ہو گیا، اب دوبارہ آئے گا تو آپ کو پیش کروں گا۔ تو غصے سے اس ایت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہو، اس سید نے غصے سے آیت اللہ کاشف الغطا کے چہرے پر تھوک دیا۔ جیسی تھوکا تو باقی سب لوگ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اور امامہ اتارنے کے بعد اسے کھولا، اور کھول کر جو صفیں تھی مومنین کی اور شاگردان کی، کہا کہ اگر تمہاری نگاہ میں میری کچھ عزت ہے تو مال دنیا میں سے جو ہے اس میں رکھو۔ اور سب سے جب جمع کیا تو سید کو پیش کر دیا کہ یہ لے جائیں اور اپنی جدہ طاہرہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کیجیے گا۔ کیوں کر اس درجہ رفیع پہ پہنچے؟ دنیا میں اگر کسی کو عزت ملی، اور میں وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں جناب شیخ عباس قمی کا، وہ عجیب واقعہ، اس بی بی کی جو اپنے چاہنے والوں پر آخرت کی آگ کو حرام قرار دیا، وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں، اب میں بہت سارے مراحل بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت نہیں بچا کہ میں ان کی طرف، اور نہ سکت بھی نہیں، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ آیت اللہ شیخ عباس قمی جنہوں نے بیاہ الانوار کی 110 جلدوں کو، پھر ان میں سے معتبر ترین روایات کو جمع کیا، اور 7 جلدوں میں سفینۃ البحار انتخاب ہے بیاہ الانوار کا، اور بہت بڑی شخصیت جنہوں نے ہمیں مفاتیح الجنان جیسی کتاب دی۔ یہ شیخ عباس قمی، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی بیت الاحزان، سیدہ کا مقتل ہے، سیدہ کے مسائل پر مشتمل کتاب لکھی۔ آج لوگ اٹھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، کسی کی بات سن کے اثر لے لیتے ہیں۔ ثقۃ الاسلام، وہ شخصیت کے جو
حدیث میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اپنا عدیل و بدیل نہیں رکھتے، شیخ عباس قمی. تو ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں کہیں دور جا رہا تھا، تو راستے میں ایک بستی سے میرا گزر ہوا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لوہار ہے اور وہ دراتیاں بناتا ہے اور چھریاں بناتا ہے، چاقو بناتا ہے. لیکن میں نے غور کیا جب وہ لوہا بھٹی میں سرخ ہو جاتا ہے تو اسے باہر نکالنے کے لیے کسی اوزار کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ ہاتھ سے پکڑ کے ایسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے بہت تعجب ہوا. میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے نہیں بتایا، گریز کیا. لیکن میں وہاں بیٹھ کے ہوا. میں نے کہا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ یہ غیر معمولی کام تم کس طرح سے انجام دیتے ہو. تو اس نے رونا شروع کیا اور کہا کہ شیخ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. کہا کیسے؟ کہا ایک دن اسی طرح میں اپنی دکان پہ مشغول تھا، مصروف تھا، کام کر رہا تھا. تو ایک خاتون آئی مدد کے لیے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ چند سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اب میرے یتیم بچے ہیں اور میں بیوہ ہوں اور فقر و فاقہ ہے میرے گھر میں، اور چند دن سے میرے بچے بھوک سے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو میں جو دکاندار ہے اس کے پاس گئی اور اس نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا، اور کہیں اور سے توقع نہیں ہو تو میرے ہمسائے ہو تمہارے پاس آئے. کہا میری اس خاتون پر نگاہ پڑی تو دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہو، تو میں نے اس کی مدد کو گناہ کی خواہش سے مشروط قرار دے دی کہ اس مشروط طور پہ مدد کروں گا. جب میں نے گناہ کی خواہش کی تو اس خاتون نے کہا شاید تم مجھے پہچانتے نہیں، اگر تم مجھے پہچان لیتے تو مجھ سے ایسی بات نہ کہتے. تو میں نے پوچھا کیوں، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرا تعلق اولاد فاطمہ زہرا سے اور میں سید زادی ہوں. کہا کہ یہ سننا تھا تو میں بے انتہا شرمندہ ہوا اور جو بھی میرے پاس تھا میں سب اس کی کمک کی، مدد کی اور رخصت کی، اور کہا آئندہ بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آپ آ جائیے اور میری غلطی کو معاف کر دیجیے اور میری اس بات کو اپنی جدہ طاہرہ کے سامنے شکایت نہ کیجیے. اسے رخصت کرنے کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا، اور لیکن کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، دل بہت بوجھل تھا. یہاں تک میں دکان بند کر کے گھر چلا گیا، اور جب میں گھر پہنچا تو لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو میں نے عالم خواب میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے میرے نام کا حیا کیا اور میرے نام کے حیا کے سبب سے تم میری اولاد کا خیال کیا. میں فاطمہ زہرا تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دنیا اور آخرت کی آگ کو تم پر حرام قرار دیتی ہوں. کہ شیخ وہ دن اور آج کا دن ہے، میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں لیکن میرا ہاتھ نہیں جلتا ہے. یہ سیدہ کہ علی متقی ہندی جیسے اہل سنت عالم نے اپنے ذخیرہ حدیث میں اس حدیث کو بیان کیا کہ میدان معاشر میں جب اولین و آخرین جمع ہوں گے تو منادی ندا دے گا اہل معاشر غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لو، نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو. یہاں تک کہ لوگ سوال کریں گے پروردگار کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو خدا فرمائے گیا میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا میدان معاشر میں آ رہی. اور جب سیدہ میدان معاشر میں تشریف لائیں گی تو اس محاکمے اور گفتگو کے بعد جو تفصیلات ہیں روایات میں، پروردگار سب سے پہلے جس ہستی سے فرمائے گا وہ فاطمہ زہرا ہیں. خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی جنت آپ کی مشتاق ہے، جنت آپ کی منتظر ہے، اب جنت میں تشریف لے جائیں. اور صدیقہ کبریٰ جنت کے دروازے پر پہنچ کر رک جائے گی. خدا پوچھے گا میرے حبیب کی بیٹی آپ کیوں رک گئیں، جنت میں کیوں نہیں جا رہی؟ تو جناب سیدہ جواباً کہیں گی کہ پروردگار دنیا میں میری قدر کو فراموش کیا گیا، آج اولین و آخرین جمع ہیں، پروردگار میں چاہتی ہوں کہ ان سب کے سامنے میری قدر کو آشکار کر دے. تو خدا اس لمحے فرمائے گا اے فاطمہ میرے حبیب کی بیٹی، تمام اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے، جس فرد کے دل میں آپ کے لیے عزت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، آپ کی اولاد کے لیے عقیدت ہے، محبت ہے، میں آپ کو حق شفاعت دیتا ہوں، اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے.
اور جناب شیخ عباس قمی سکۃ الاسلام نے لکھا ہے اور باقی علماء اہل تسنن نے اس حدیث کو بیان کیا اور خود علی متقی ہندی نے کہ جناب سیدہ زہرا اس طرح سے اہل معاشر کے درمیان میں سے اپنے محبوں کو الگ کریں گی جیسے ایک پرندہ ناقص دانوں کے درمیان سے سالم دانے چن لیتا ہے، اور اس کے باوجود سیدہ اسی مقام پر ایستادہ ہوں گی، کھڑی ہوں گی۔ خدا استفسار کرے گا میرے حبیب کی بیٹی آپ کیوں جنت میں تشریف نہیں لے جا رہی؟ تو سیدہ کہیں گی پروردگار کہ میرے قدر کو آپ نے آشکار کیا، لیکن مجھے جس طرح دنیا میں میری قدر کو فراموش کیا گیا کہ جس کے آنے پر برابر زندگی بھر رسول اسلام اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، میں کھڑی تھی باقی سب لوگ بیٹھے تھے، میں پوچھ رہی تھی کیا میں تمہارے سچے نبی کی سچی بیٹی نہیں ہوں؟ کسی ایک نے بھی میری تائید میں یہ نہیں کہا فاطمہ زہرا تو سچ کہتی ہے۔ پروردگار میری تشفی کے لیے، میری تسلی کے لیے، میرے اطمینان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آج کما حق ہو میری قدر سب پر آشکار ہو جائے۔ جب سیدہ دوسری مرتبہ یہ جملہ کہیں گی تو خدا ارشاد فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی اب اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے، ان میں سے اگر کبھی کسی نے آپ کے محب کو کھانا کھلایا، آپ کے محب کو نیا لباس لے کے دیا، یا آپ کے محب کی غیبت کو رد کیا کہ فلاں کو برا نہ کو سیدہ زہرا کا ماننے والا ہے، اے فاطمہ زہرا میں آپ کو حق کی شفاعت دیتا ہوں۔ اور فاطمہ زہرا اس طرح سے ان کی شفاعت کریں گے۔ میرے عزیزو ہمارے پاس سوائے سیدہ کی شفاعت کے اور ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عمل اس لائق نہیں ہے کہ اطمینان حاصل کیا جا سکے۔ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے۔ میں جب قیامت کے حالات کا مطالعہ، قرآن مجید کا 1/3 حصہ صرف قیامت کے حالات کو بیان کر رہا، میں شرمندہ ہوں، میں آپ کے یہاں اس موضوع کو اس طرح سے بیان نہیں کر پایا، کبھی موقع نہیں ملا ہو، کبھی توفیق ہوئی تو میں عرض کروں گا۔ ان مشکل ترین لمحات میں اگر ہمارے پاس کوئی امید ہے تو نام فاطمہ اور ذات فاطمہ ہے۔ البتہ میں نے پڑھا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں، 10 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو ممکن ہے کہ اگر برزخ میں اس کی تطہیر نہ ہوئی، ہو سکتا ہے کچھ عرصہ اس کو کچھ وقت جہنم میں گزارنا پڑے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم سے نہ گزارنا، اور پروردگار اگر ہم سے کوئی ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں، ایسے گناہ سرزد ہوئے جن کی ہمیں معافی نہ مل پائے، اس کے لیے ناگزیر ہو کہ ہماری تطہیر کے لیے ہمیں کچھ وقت جہنم سے گزارا جائے، کچھ دن گزارا جائے، تو پروردگار ہم دست ادب جوڑ کے تیری بارگاہ میں صرف ایک گزارش کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اکٹھا نہ کرنا جنہوں نے تیرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا کا گھر جلایا۔ پروردگار ایام فاطمیہ کا نقطہ آغاز ہے، ہم ان ملائین سے اظہار برات کرتے ہیں کہ جنہوں نے تیرے حبیب کی بیٹی پر اتنے ظلم کیے کہ صدیقہ کبریٰ 75 دن یا 95 دن جب تک زندہ رہیں کبھی اپنے پہلو سے ہاتھ نہ اٹھا سکی، اور مسلسل یہ نوحہ پڑھتی رہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ بابا جان آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب آئے، اگر پہاڑوں پہ آتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر دنوں پہ آتے دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ میرے سینے میں سکت نہیں ہے کہ تفصیلی مصائب عرض کروں، بس ایک جملہ جو بہت رلاتا ہے۔ صدیقہ کبریٰ نے جو آیات تلاوت کی اور جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں 14 مراحل ہیں سیدہ کے خطبے کے، ان کو طے کرنے کے بعد 15ویں مرحلے میں، اور اگر مزید جزیات کریں تو 17ویں مرحلے میں سیدہ نے جا کے فدق کی بات کی۔ پہلے توحید خدا سے گفتگو کو شروع کیا، پھر محرمات کی، پھر واجبات کی حکمت بیان کی، پھر سارے مراحل کو بیان کیا، آخر میں ولایت کو بیان کیا، عظمت امیر المومن کو بیان کیا، پھر فدق کے مرحلے کو بیان کیا۔ اس طرح سے بیان کیا کہ حزب حاکم کے پاس انکار کا راستہ نہیں چھوڑا، اور مجبور ہو کر حزب حاکم نے جب کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے تحریر لکھ دی کہ میں یہ فدق آپ کو لوٹاتا ہوں۔ تحریر دی اور سیدہ پلٹی، جب جا رہی تھی ترتیب الگ تھی، جب دربار جا رہی تھی تو 2 بیٹوں میں سے چھوٹا بیٹا آپ کے ہمراہ تھا،
اور 2 بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی آپ کے ہمراہ تھی. لیکن جب واپس آ رہی تھی تو اب امام حسین اپنے بابا علی کے ساتھ اور ثانیہ زہرا بھی اپنے بابا علی کے ساتھ وہ آگے آگے چل رہی تھی، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہی تھی. لیکن شاید اتنی دیر کھڑی رہیں، تھک گئیں، مجھے نہیں معلوم کیا وجہ بنی ہے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ مولا متقیان اور سیدہ کے درمیان کافی فاصلہ حائل ہو گیا. مولا متقیان گھر سے قریب پہنچ گئے، گھر کے دروازے تک پہنچ گئے اپنے بیٹے امام حسین کے ساتھ، جناب زینب کبریٰ کے ساتھ. لیکن سیدہ زہرا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ آ رہی ہیں. وہ تحریر ہاتھ میں ہے، ایک شخص نے تو لکھ دی، دوسرا شخص دوڑا دوڑا پیچھے آیا. اب مجھے معاف کیجئے گا، بس ایک جملہ عرض کروں. جب پہنچا دوڑا ہوا، راستے میں آ کے سیدہ کو روکا، نبی زادی وہ تحریر مجھے واپس کر دیجئے. سیدہ نے فرمایا یہ ہمارا حق ہے، میں ہرگز تجھے واپس نہیں کروں گی. کہ واپس کریں ورنہ زبردستی آپ کے ہاتھ سے چھینوں. سیدہ نے فرمایا ہرگز واپس نہیں کروں گی. بس میرے عزیزو، شیخ عباس قمی نے لکھا ایک مرتبہ یہ شخص ایک قدم آگے بڑھا. آخر راز کیا ہے؟ کیوں 75 دن جناب سیدہ زہرا نے دوسری روایت کے مطابق 95 دن اپنا بایاں رخسار کیوں چادر میں چھپا کے رکھتی تھی؟ کیوں گھر جاتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ سے یہ فرما رہی تھی کہ گھر کے باقی افراد کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیے گا؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ امام حسن مجتبیٰ جب تک زندہ رہے کبھی اس گلی سے نہیں گزرتے تھے؟ جب کسی نے کہا کہ یہ گلی تو آپ کے گھر سے بہت قریب پڑتی ہے، یہاں سے نہیں جاتے، فرمایا جب یہاں سے گزروں تو مجھے کچھ وقت یاد آ جاتا ہے. یہ کون سا مرحلہ تھا؟ جب سیدہ کے ہاتھ میں وہ تحریر تھی اور اس شخص نے مطالبہ کیا. سیدہ نے فرمایا ہرگز نہیں دوں گی. ایک مرتبہ وہ شخص ایک قدم آگے بڑھا، شیخ عباس قمی نے تحریر کیا، سیدہ ایک قدم پیچھے ہٹی. وہ پھر ایک قدم آگے بڑھا، سیدہ ایک قدم پیچھے ہٹی. اور تیسری مرتبہ جب وہ ایک قدم آگے بڑھا، سیدہ نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن پیچھے دیوار تھی. اس شخص نے پھر کہا سیدہ وہ تحریر واپس کریں ورنہ زبردستی لوں گا. سیدہ نے فرمایا ہرگز واپس نہیں کروں گی. یہ وہ مرحلہ تھا. اس شخص نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک تماچا اس طرح سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری عبادت قبول فرما. پروردگار اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے. پروردگار اس عبادت اور ذکر کا ثواب مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے آخرت کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. بالخصوص برادر عزیز علی قاسم بھائی کی زوجہ مرحومہ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما. اور ان کے تمام آبا و اجداد اور تمام حاضرین کے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہوئے، پروردگار سب کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما. پروردگار شب جمعہ، شب توبہ، شب مغفرت ہمیں ایسی نورانی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب وقت آخر مولا متقیان امیر المومنین کی زیارت نصیب ہو تو ہم حضرت کے سامنے شرمندہ نہ ہو. پروردگار تمام حاضرین کے دلوں میں جو حاجات ہیں سب کو پورا فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار غزہ اور فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کے مومنین کی حفاظت فرما، ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما. پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مرحومین جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور مجلس کے شروع میں جن مرحومین کے نام لیے گئے سب کی سال ثواب درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت.